تے تڑی دے نشان پہ نظر دے. استاد جی تشریف فرمائے شیخ شہین صاحب انشاءاللہ میں پہلے بھی دشے تو آکھوں وہ دعائے خیر فرمے سن نصیحتی کرے سن تساں بڑی این انداز دی ترتیب نال سنو جی میں صحابہ کرام بڑی توجہ نال انہماک نال بڑا فائدہ تھی سی انشاءاللہ. یہ 6ویں حدیث تمہارے سامنے رکھدا پیا. نبی کریم علیہ السلام میں پاسا تبدیل فرمائے تے کندھے تے نشان ہم تڈی دے چٹائی دے. تو پتہ ہے کون ہستی ہیں؟ حضرت سیدنا عمر دربری میں نظر پئیے تے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. جناب نبی پاک پوچھن لگ گئے عمر رومن دی وجہ کیا ہے؟ میں عرض کیتی ہے سونا اپنی حالت تا دیکھو کیفیت تا دیکھو. رب نے تو کو ساری کائنات دا نواب بنائے ساری کائنات دا سردار بنائے جڑے قیصر و کسرا نے ایران عراق دے بادشاہ مخمل دے بستر وچا کے سن دن تواڈی کیفیت کہ تواڈے کندھے دے اوتے چٹائی تے تڈی دے نشان ہیں. اللہ دے نبی جے میں کوئی اجازت دیو تے میں تواڈے واسطے نرم و ملائم بستر چا تیار کراں. امام کائنات رو پے آپ نے فرمایا عمر تو میں کوئی دنیا دی دعوت دے کہ رب ناراض کراون چاہندے میں تھا دنیا چ جی لاون نہیں آیا. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. عمر دنیا عارضی ہے دنیا یہ دنیا دھوکے دا نہ ہے. اللہ پاک نے قرآن چ دنیا دی حقیقت دسائی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اے دنیا کھیل ہے اے دنیا تماشا ہے. میں دنیا چ دل لاون نہیں آیا میں دنیا کٹھی کرن نہیں آیا. اللہ پاک نے میں کو دنیا دے اندر ہی مست زندگی دیتی ہے تاکہ میں دنیا دی زندگی چ رہ کے آخرت دی تیاری کراں جیڑی زندگی بھی ہمیشہ دی زندگی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے امت کو بھی یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ نے خود عمل کر کے بھی دکھائے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ دے دنیا دھوکے دا سامان ہے اتھا پل بھر دا پتہ کہیں نہیں. یا اللہ نے کیا کرنا چاہیے اللہ دے دنیا چرائے کے تیاری آخرت دی تے سوچ آخرت دی رکھنا تیری ذمہ داری ہے. دنیا آخرت دیاں ساریاں بھلایاں نصیب کرنے والا میں رب دی ذمہ داری. آپ نے تعلیم بھی دیتی ہے تے آپ نے کر کے بھی دکھایا. 7ویں حدیث کہ آپ دے گھر کئی مہینے چولہے چ بھا نہ بلدی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ مطلب ہے دنیا نال پیار ہوندا دنیا نال اگر محبت ہوندی تے ایک کیفیت ہوندی. اور آپ نے فرمایا اگر میں چاہواں اللہ کو گزارش کراں اللہ احد پہاڑ کو سونا بنا دے وے. اگر اللہ ایویں کر ہی دے وے تو میں ایویں 3 دن دے اندر سارے دے سارے پہاڑ بھریے سونے کو میں اللہ دے نا تے خرچ کر دے. یعنی یہ کیفیت ہے سب کو سمجھایا میں اب کہ دنیا عارضی ہے. اساں آپ اپنے پیو دادے کو دیکھ گنوں کہ ساڈا کیا انہیں دا کیا معاملہ گزری اور ساری کیا کیفیت ہے. یا اللہ انہیں کیا کرنا چاہیے. یہ پہلے 5 6 7 حدیثاں نبی پاک دی ساکو نصیحت کیا آئی آپ دا اپنا عمل کیا ہا تے صحابہ کرام نے ول کیویں عمل کیتے. اللہ تعالیٰ فرمائے دے جداں بھی سوچا کرو آخرت دے بارے سوچا کرو. دنیا آپ میں اسی پہ ایک بھی گل ہے تو خدا 8ویں بات اے دیکھیں اے جڑی دنیا اللہ کریم نے بنائی ہے اے دنیا بندے دے سائے دی مانے دے بندے دے پچھاویں دی مانے دے. اے جڑی آخرت ہے اے سورج دی مانے دے. ہن تھوڑا جہاں سمجھی بندے دا سایہ گووے سورج بندے دے پچھو ہوے بندہ اپنے سائے کو ہاتھ لاون دی کوشش کرے بندہ اپنے پچھاویں کو پکڑن دی کوشش کرے جو ہی قدم چیسی تے پچھاواں آٹومیٹک اگتے نکلدا ویسی. اے سائے دے پچھو بھجدا ویسی سایہ اگتے بھجدا ویسی کیونکہ سایہ ہی دا اپنا ہے. اے جتنا آپ دوڑ لے سی سایہ اتنا اگتے دوڑ لے سی.
تے اگر تھوڑی دیر واسطے سائے کو دفع چا کرے سائے کو سائیڈ تے چا کرے سائے کو پریں چا کرے تے اپنا رخ سورج والے پاسے چا پھیرے ایک قدم چاون دی دیر جیڑا سایہ ہاتھ کہنا پیا آندا جو ہی یہ سورج والے پاسے ہاتھ چاہتے سی پیر چاہتے سی ایو سایہ ہاتھ بد کے پیچھو ٹرن پے سی ایویں تھی نہیں تھی نا سورج آخرت سورج علی کارے جیڑا بندہ اپنے کاروبار کرن دے ٹائم آخرت سامنے رکھے اللہ دی آخرت بھی کھری کر دے دے اللہ دی دنیا بھی بہتر بنا دے دے جیڑا بندہ تجارت کرے تے آخرت کو لے کے زندگی گزارے تے آخرت کو لے کے کیونکہ دنیا عارضی زندگی ہے آخرت دے بارے بندہ تیاری کرے جتھاں بالکل دنیا کائنات دا معاملہ بھی کوئی نہیں اللہ پاک نے فرمائے ایویں آخرت دے بارے سوچا کرو جویں اللہ دے پاک پیغمبر دے یار سوچے دے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا اللہ فرمائے دے تساں جنہ بھی ترجیح دیتی کرو آخرت کو دنیا تے ترجیح دیتی کرو جڑے ویلے آخرت دے بارے سوچے سو میں اللہ پاک تھوڑی دنیا بھی سونی کر دے سا تے آخرت بھی سونی کر دے سا دیکھو میرے ذرا بات میں جلدی مکینا انشاءاللہ 7:30 نماز ہے تے ٹائم تے نماز تھی سی میں تے سمجھے تساں تھکے ویندے ہو تو اچھا جے کو بیا اٹھا تو میری بس ہی وے اچھا ایتھے ہو ہاں انتظامیہ ٹھیک وہ جڑا گھر دا میتر ہوندا نا اون دا ایو حشر ہوندا یہ سمجھو میتر ہے نا میتر جان دیو سریکی لوگ جان دیں تو آپ کو چلو والا کہیں گے سمجھا دے سو یعنی انتظامات کرنا اللہ دیکھو میرے ذرا ہوں پتہ ہے بھی دنیا دا کتنا وزن ہے کچھ اندازہ ہے کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاں ہوں تھوڑا جہاں میرے ہے صحابہ کرام دا انداز کیا آخرت دے بارے اور دنیا دے حوالے نال تھوڑا جہاں سنو چاہ بات ختم صحیح بخاری نبی کریم علیہ السلام دے چند انصار صحابہ کرام آپس وچ بیٹھ کے مشورہ بیٹھے کرے نے اللہ پاک نے سب رقبے تے زمین ٹبے تے نچا ہوئے ہیں اونچے اونچے رقبے تے پانی دے چشمے تلے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جل کے درخواست کریں ہیں اللہ کے دعا کرن اللہ پاک نے اگر رقبے سب اونچے دیتن تے پانی دے چشمے بھی اللہ اونچے عطا کر دے سمجھ آندی پئی نا رقبہ اونچا ہوئے پانی جھکا چاس نہیں ہوندی کیا خیال ہے پانی اونچا ہوئے رقبہ جھکا ول زمین دا مول ہوندے پانی جھکا ہے چشمے رقبے پہاڑیں تین او جلو دعا کرو نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرما دیکھنا میرے ادھر انصار صاحب کرام دا جتھا نبی پاک دی طرف رواں دوائیں امام کائنات نے دور تو ڈٹھے آپ نے اپنے نیڑے بہن والے کو فرمائے لگدا ایویں جویں اج انصار کوئی ڈیمانڈ چاہ کے اندے پیومن جتھے کے پتہ لگ گئے کٹ کے لگدے کسے منگدن آ گئے السلام علیکم وعلیکم السلام بائے گئے نہ کوئی حال حوال نہ آپ نے اے پوچھے کیویں آئے ہو نبی کریم نے سلام دا جواب دیوان دے بعد فرمائے او میرے انصاریوں تساں جو بھی سوچی ودے ہو اپنی سوچ دا اظہار کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اللہ کے پوری کرا دیوان میں محمد پاک دی ذمہ داری کیا سوچی ودے ہو اللہ کو پتہ ہے سمجھ آ گئی ہے جو سوچی ودے ہو شابہ ظاہر کرو شابہ جلدی کرو حیران تھی گن صحابہ انہیں آپس سے میں ذرا مشورہ کیتے آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے صحیح تھوڑا موقع دے ہو اساں مشورہ کر کے جو ساکو کیا چاہیے ہے آپ مسکرا پن فرمایا تورے کٹ کے تا میں پتہ لگدا ہا جویں تساں مشورہ کیتی ودے ہو وہ نہیں سمجھ آئی کٹ کے تا میں پتہ لگدا انہاں کہ سی جیا ہن بھی گال بن گئی ہے تھوڑا مشورہ آپ نے فرمایا تو کوئی اجازت ہے صلاح کر گنو میں اپنی آفر تے قائم انصار صاحب مشورہ بیٹھے کریں
سوچ دی بات پیا کرے نا دنیا نال صحابہ دا کہ جڑا بڑا تعلق تے صحابہ دے نزدیک دنیا دا وزن کیا حضرات انصار صحابہ مشورہ بیٹھے کریں دن ایک صحابیہ دے بلا ٹائم گھنن دی کیا ضرورت آئی ہے وقت اپنائی میں خواہ مخواہ ضائع کرن دی کیا ضرورت آئی ہے بس آیا سے تے پانی دے چشمے گھنن آیا سے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں آنکھ دیتا انہیں دس دے ہوا اللہ دے نبی سا کوئی چشمے گھنا دے میں نا وقت خیر تے صلاوتی کی تھی وے ایک صحابیہ دے نبی پاک نے اے جدی وڈی آفر دیتی ہے جو منگو میں گھنا دے سا اگر ایسا پانی دے چشمے منگ کے گیوں سے والسا کو سیانا کہیں آکھنے آج موقع بنیا ہویا ہے جی میں آفر وڈی ہے ہی میں سا کو سوال بھی وڈا کرنا چاہیے سوچ دیکھ سادہ حال دیکھ تے انصاری دا حال دیکھ انہیں لوگیں دا جنہیں تے رب نے جنت واجب کی تھی انہیں دا حال دیکھ اچھا بھئی کیا دسو بھئی ہوں کیا صلاح ہے ایک صحابی آدھے میڈا ارادہ ہے جی میری منے دے حسین تواری منے دے بڑے ہو بزرگ ہو دسو موقع بینیا پہ وے اے جڑی وڈی آفر ہے تے آفر بھی اللہ والوں ہے نبی دی زبان اللہ دی مرضی دے بغیر نہیں ہلدی آج موقع بنے ہوئے ہیں آج اللہ دے پاک پیغمبر دی دربار دعا کرنے جل کے درخواست کرنے اللہ دے نبی اپنے رحمت علیہ ہاتھ چاہو چاہ آج ساڑے واسطے دعا فرماؤ چاہ اللہ سا سارے انصاریوں کو معاف کر دے پانی دے چشمے بھول گئے رقبے تے زمینیں دیاں فصلاں بھول گئے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اللہ دے جدہ بھی سوچا کر اپنے پھٹے دے بارے تے اپنے مرن دے بارے تے اپنی قبر دے بارے تے اپنے دھاون دے بارے تے اپنے غسل دے بارے اپنے قبر دے اتے مٹی پون دے بارے اپنی آخرت دے سفر دے بارے سوچا کر اے جدہ بھی سوچا کر معاشر دے میدان چلا دی بارگاہ حاضر تھی من دے بارے سوچا کر اللہ دے پاک پیغمبر مسکرات ہے آپ نے فرمائے جے بخشش منگن آئے ہو اگر تو کو مغفرت چاہی دیئے ٹھیک ہے میں دعا چا کرنا میرے نبی پاک نے اپنے رحمت علیہ ہاتھ دراز چا فرمائے تے آپ نے فرمائے اللہ مغفر لے انصار اے اللہ انصاری کو معاف کر اگلی گال بڑی دلچسپ ہے اللہ انصاری کو معاف کر انصاری میں ایک نیڑے تھے تے میں قریب تھی کیا دے سونا بھاگ سادے جاگے پہن ہاتھ توڑے درازن دعا کر چھوڑو اللہ سادے بالیں کو بھی معاف کر دے وے کیا بات پانی شانی گئے آپ نے فرمایا اللہم اغفر لے ابناء الانصار صحابی نال بیٹھائی آدھے اللہ دے نبی اے بھی دعا کر چھوڑو اللہ ساڑے بالیں کو بھی معاف کر دے وے آپ نے فرمائے والے ابناء الانصار اللہ انہیں دے بالیں کو معاف کر صحابی آدھے اللہ دے نبی دعا کر چھوڑو اللہ سارے عورتیں کو بھی معاف کر دے آپ نے فرمائے والے نساء الانصار اللہ دے نبی دعا کر چھوڑو اللہ سارے غلامیں تے نوکریں تے ملازمیں کو بھی معاف کر دے وے آپ نے فرمائے والے موالے الانصار اللہم اغفر لے انصار والے ابناء الانصار والے ابناء الانصار والے نساء الانصار والے موالے الانصار اللہ انصاریوں کو بخش انصاریوں دے بالیں کو بخش بالے دے بالیں کو بخش انہیں دے عورتیں کو بخش اللہ انہیں دے نوکریں کو بخش آمین دعا ختم تئی انصاری لگے گئے میرے نبی مسکرا کے آدن بڑے سیانے ہیں بخشش بھی گھن گئے تے جیڑا کچھ سوچ کے آیا او بھی اللہ کے نصیب کر گئے
یعنی اللہ کے آخرت منگو تے اللہ دنیا دی نیک تمنا بھی پوری کر دے، اللہ آخرت بھی کھری کر دے رہے۔ اے جڑی دنیا ہے، دنیا نال دل نہیں لاونا چاہیے، ہر ویلے دل وچ آخرت دی فکر رکھنی چاہیے۔ جڑا بندہ آخرت دی فکر رکھے اللہ ان دے سارے مسائل آسان کر دے رہے۔ اللہ دے اپنی زندگی پاکیزہ بناونی ہے، آخرت دے بارے سوچا کر، میں اللہ دنیا بھی سونی کر دے سا، آخرت بھی سونی کر دے سا۔ نبی سائیں دا ایک صحابی ہے جناب صہیب رومی، آنکھو رضی اللہ عنہ۔ تھوڑا میرے دیکھو، مکے دا بہت وڈا تاجر ہے، تھوڑا سارے کولو کیا پیسہ ہے؟ کروڑا پتی ہے، کروڑا پتی، کروڑا پتی۔ نبی سائیں مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ گئے، اے ایتھو سنی ذرا میری گل تے حضرت صہیب رومی ہن اداس آکھنے مائیں مدینے دینا دکانہ شکانہ کاروبار کم شم اپنے سارے ٹھپے نے چا کچھ درہم دینارن او دروازے دی چوکھٹ مہاڑی دے نال کھڈ ماری نے اتھائیں پورے نے چا چابی مکان دی اتھائیں مٹی شٹی پا کے تالا لائنے بھی کدیں وقت آیا تو واتا پہ کھڑ سوئی تھو سواری تے چڑھ بیٹھن تے مکے دے کافریں رستہ روک کے کہنا منجنے سوں تکوں تو میں نہیں ساری مکے دی منڈی کمزور تھی دی وڈا وپاری تے تو ہی کاروباری تو ہی اساں تکو راضی کرے نے یار تو دے نہ ون انہیں کہ بھئی گال سنو میرے دل وچ نبی پاک دی محبت ہے میں منڈی کو کیا دیکھنا ہے تورے کاروبار کو مارکیٹ کو میں جتھا ویسا اتھائی میری منڈی ہے اتھائی کام ہے میں بابا نہیں رہندا انہیں کیا سائیں کوئن سے منجانے دے پیار محبت نال تو پہلے گال تھی نہیں رہ گئی او ول سختی تے اوتے رہے حضرت صہیب گھر والا ہے کوشش چن بھی میں رات کو نکلاں تاکہ انہیں کو پتہ نہ لگے او بھی تاڑے چن حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جان دے ہو صہیب کو نبی سی فرمائے حبشے وچوں سب تو پہلے اللہ دی جنت چ حضرت بلال حبشی داخل تھی سن تے آپ نے فرمائے فارسی چو سب تو پہلے جنت چ حضرت سلمان داخل تھی سن تے آپ نے فرمائے رومی وچوں سب تو پہلے جنت چ حضرت صہیب رومی داخل تھی سن تے آپ نے فرمائے انا سابقکم بالعرب عرب دے وچوں سب تو پہلے جنت چ میں محمد پاک داخل تھی سن رات دا ٹائم آئی بات لمبی نہ کروں ذرا میں بس سمجھو تے چھٹی رات دا ٹائم آئی سواری تے گھوڑے تے سوارن نکلن دا ارادہ پہ کرنے مکے دے کافر رستہ روکے دل دے کنے نال سن حضرت صہیب آدن میرا رستہ چھوڑ دے میرا نبی دے بغیر گزارا نہیں ہوندا آکھن لگن سادہ تیرے بغیر گزارا نہیں ہوندا حضرت صہیب آدن چاہیے سو کی میں راضی تھی سو اے اپنے مذاکرات رکھو چاہ میں ول توری بات منن تے تیار ہاں اے مکے دے مشرکیں آکھیا ایسی انہوں نے وڈی شرط رکھی انہیں دا ارادہ کہ صہیب نہ منے سی لیکن نہ نے پتہ کہ صہیب دے دل چ دنیا دی کوئی جگہ نہیں حضرت صہیب دے دل چ آخرت دی جگہ ہے انہیں کہ پہلی شرط ہے ایسا کوئی گھوڑا دے دے اچھا ول دوجی شرط ہے اپنے مکان دی چابی دے دے اچھا ول تریجی شرط ہے جڑا پیسہ جمع کی تھی بھئی وہ بھی سب دے دے انہیں دا مقصد صہیب نہ منے سی حضرت صہیب سنن دے بعد آدن ڈیل فینل تھی گئی ہر شہدے منتے تیاراں پر محمد پاک دے بغیر گزارا نہیں ہوتا انہیں گئے تھا عجیب بندہ ہے اے ویسو پہ دروازے دے نال مٹی ہٹے سو چابی پیسے مکان اے ہی وے گھوڑی میری چیل چھوڑو انہیں کہ یار عجیب بندہ ہی عرب وات معاہدے دے پکے ہوندے ہیں بغال تھی گیا ہوں حضرت صہیب جڑا کروڑاں پتی آئی اللہ دی قسم میرے کے جملے کہنی مدینہ دا سفر پیا تھی دے پیدل پیا تھی دنیا دی خیر ہے آخرت ٹھیک تھی پوے اللہ دے پاک پیغمبر مسجد قباء وچ بیٹھے ہن فجر دا ٹائم آپ دیاں نظرائیں میں مکے والے رستے تے ہن نبی کریم علیہ السلام جا مدینہ کہنا گئے ہیں وسطی قباء جا اپنے مسجد قباء بنائی ہوئی ہے جملے ذرا سن نبی پاک دی نظر پئی حضرت صہیب رومی دور کے اندر پئے میرے نبی پاک نے اٹھی کے ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمائے نے آپ نے فرمائے صہیب مبارک ہوئی اے صہیب مبارکاں نہیں
حضرت سہیب دی دھار نکل گئی ہے آکے اللہ دے نبی دے قریب ہے ادھے اللہ دے نبی کیڑی شہجہ مبارکہ پہنے دے ہو میں اپنا پیسہ بھی دے آیا اپنا مکان بھی دے آیا اپنی سواری بھی دے آیا پھر دیکھو میں درختیں دے پتے کھا کھا کے گزارا کریں دا ہویا سفر کر کے آیا میرے پیریں تے پہاڑیں تے پتھریں دے سفر دی وجہ تو رات تے لہو نکل آئی ہے امام کائنات نے جفی پاتی حضرت سہیب دے متھے کو نبی پاک نے چومیا آپ نے فرمایا مبارک ہوئی اجا آیا کہنا میں تیری شان